جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جس میں انصری مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سے کچھ دیر قبل ربوہ میں جس کو چناب نگر بھی کہا جاتا ہے وہاں جو اقصی چوک ہے وہاں پر جماعت احمدیہ کا جو ڈالا ہے جو جماعت احمدیہ کے جو گرد گشت کرتا ہے نگرانی کرتا ہے احمدی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وہ تعینات ہے اور 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی پر تعینات ہوتا ہے. اس کے اوپر مختلف اوقات میں احمدی نوجوانوں کی ڈیوٹی لگتی ہے اور وہ اس وقت چناب نگر ربوہ میں اقصی چوک میں موجود تھا اور وہاں پر ایک مذہبی منافرت پھیلانے والے شخص نے اس کے اوپر جو ہے وہ اندھا دھند فائرنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک احمدی مسلمان کی ٹانگ پر بھی جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور سارے احمدی مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی وہ آباد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ ایک میسیج آیا ہے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے چناب نگر مذہب کے نام پر انتشار پھیلانے والوں کے نتائج سامنے آ گئے. اقصی چوک میں فائرنگ سے سیکورٹی گارڈ زخمی. چناب نگر خصوصی رپورٹ. چناب نگر میں مذہب کے نام پر نفرت اشتعال انگیزی اور انتشار پھیلانے والے عناصر کی سرگرمیوں کے سنگین نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق اقصی چوک کے قریب نامعلوم افراد نے لوکل انتظامیہ کی گاڑی پر مبینہ طور پر سیدھی فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں سیکورٹی گارڈ پر مامور گارڈ شدید زخمی ہو گئے. عینی شاہدین کے مطابق فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو کر مسلم کالونی کی جانب چلے گئے جبکہ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و رعب پھیل گیا. شہری حلقوں نے اس افسوسناک واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ دار عناصر کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے کٹارے میں لایا جائے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو ایسے واقعات شہر کے امن و امان کے لیے مزید خطرات پیدا کر سکتے ہیں. عوامی حلقوں نے انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذہبی منافرت اور اشتعال انگیزی پھیلانے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کریں اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں. واضح رہے کہ فائرنگ کے اس واقعے کے بعد شہریوں میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ حساسی نوعیت کے معاملات کے باوجود متعلقہ اداروں کی جانب سے مؤثر نگرانی اور پیشگی حفاظتی اقدامات کیوں نہ کیے جا سکے. عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں. اچھا اس کے بعد پھر مذمتی بیان بھی ایک آیا ہے جو کاشف رفیق اٹھوال کے نام سے ایک ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جناب نگر کے سماجی عوامی رہنما کاشف رفیق اٹھوال نے اقصی چوک میں لوکل انتظامیہ کے ڈالے پر مبینہ فائرنگ کے واقعے کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوکل انتظامیہ کی گاڑی پر حملہ اور ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ایسے عناصر جو مذہب سیاست یا کسی بھی دوسرے نام پر انتشار پھیلانے اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ در حقیقت معاشرے اور ملک دونوں کے دشمن ہیں. انہوں نے کہا کہ چناب نگر ایک پرامن شہر ہے اور یہاں کے شہری ہر حال میں امن بھائی چارے اور قانون کے بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. اقصی چوک میں پیش آنے والے واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف فوری شفاف اور بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہ کر سکے. کاشف رفیق اٹھوال نے مزید کہا کہ ملکی حالات کو کشیدہ کرنے اور عوام میں خوف و ہراس پھیلانے والوں کے ساتھ آنیاتوں سے نپٹنا چاہیے. انہوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کو قانون کے کٹارے میں لایا جائے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں, امن و امان برقرار رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع متعلقہ اداروں کو فراہم کریں. یہ دوستو آپ نے اس طرح کے واقعات سنے ہیں اور اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں ربوہ میں, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ریسنٹلی مناظرہ ہوا ہے اس سے لوگوں میں جماعت احمدیہ کی عقائد و نظریات کھل کر سامنے آئے ہیں. ان کو پتہ لگا ہے کہ احمدی مسلمان دلائل و براہین کے میدان میں کس قدر خدا کے فضل سے طاقت رکھتی ہے, قوت رکھتی ہے. تو اس لیے ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم دلائل و براہین کے مقابلے میں کس قدر ہم دور ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی سے دور ہے. اب ہمارے پاس آخری حربہ یہ رہ گیا ہے کہ ہم ان کے اوپر حملہ جو ہے وہ داغے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مسلم کالونی میں رہنے والے جو لوگوں کی تعداد ہے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں
اور جو لندن میں ہمارا مناظرہ ہوا ہے ان کا تعلق بھی دیوبندی جماعت کے ساتھ تھا۔ اب آپ ان دونوں موضوعات کو، ان دونوں کڑیوں کو جوڑیں، آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی ہار کا برملا اظہار کرتے ہوئے یہ اقدام جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم دلائل کے میدان میں کوسوں دور ہے، دلیل کی دنیا میں ہمارا کوئی بھی کسی قسم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ جماعت احمدیہ دلائل کے میدان میں خدا کے فضل و کرم سے ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کا مقابلہ نہ پہلے ہمارے جو ہے آباء و اجداد کر سکے ہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی احمدی نظر آئے تو اس کے اوپر اس طرح جو ہے وہ قانونی طور پہ دعویٰ بولا جائے، جو ان کے اوپر تشدد کیا جائے یا فائرنگ کی جائے یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کیے جائیں، تاکہ ان کا منہ اس طریقے سے بند کر سکیں، وگرنہ دلائل کے میدان میں ہم ان کا منہ بند نہیں کر سکتے۔